الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. زمانہ جاہلیت میں ایک شخص تھا جو ابو عامر کے نام سے جانا جاتا تھا. پہلے یہ مشرک اور بت پرست تھا اور بعد میں اس نے عیسائیت اور نصرانیت کو قبول کر لیا تھا، راہب بن گیا تھا. تو پھر یہ ابو عامر راہب کے نام سے جانا پہچانا لگا تھا. نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کے کلمے کی دعوت کا آغاز آپ نے فرمایا تو جن لوگوں نے پیغمبر علیہ السلام کی مخالفت میں ساری حدوں کو پار کیا ان میں ابو عامر راہب کا نام بھی آ جائے. برابر سازشوں میں اور ریشہ دوانیوں میں یہ شخص مصروف رہا، یہاں تک کہ جب پیغمبر علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا اور نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایذا رسانی کا کام مسلسل کرتا رہا. لیکن نظام قدرت دیکھیے کہ جس شخص کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اس درجہ عداوت و دشمنی بھری ہوئی ہو کہ اسے چین ملتا ہو پیغمبر علیہ السلام کو تکلیف پہنچا کر، اللہ نے اس کے بیٹے کو دولت اسلام سے مشرف فرمایا. ابو عامر راہب کا ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے معروف ہیں اور جانے جاتے ہیں اور مخلص ایمان والوں میں سے ہیں. غسیل الملائکہ ان کا لقب ہے. شہید ہوئے تو فرشتوں نے ان کو غسل دیا.
باپ اس درجہ نفرت رکھنے والا نبی کریم علیہ السلام سے، اور بیٹے کو اللہ نے کمال ایمان سے اور کمال اخلاص سے سرفراز فرمایا۔ پتہ چلا کہ ہدایت اللہ کے قبضۂ قدرت میں، وہ کس کے لیے کامیابی کا فیصلہ فرما دے اور کس کو مقدر کا سکندر بنا دے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال جب نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو ابو عامر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بحث و مباحثہ شروع کیا، گفتگو اور بات چیت کی، مختلف اعتراضات پیغمبر علیہ السلام کے سامنے پیش کیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اشکالات و اعتراضات کا بہت اچھے انداز میں جواب دیا، لیکن وہ کسی بھی جواب سے مطمئن نہ ہوا اور بحث کے سلسلے کو اس نے جاری رکھا، اور اخیر میں یہ کہہ کے اٹھا کہ میں یہ چیلنج دے کے جاتا ہوں کہ ہم میں سے جو حق پر نہیں ہوگا وہ اپنے وطن سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اعزہ سے دور ہو کر اجنبیت کی موت مرے گا، پردیس میں اس کی روح نکلے گی، جان نکلے گی۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اس درجہ دلیری کا اور جرأت کا اور جسارت کا اس نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے مظاہرہ کیا کہ اللہ کے حبیب کو یہ چیلنج دے کر اٹھا کہ ہم میں سے جو حق پر نہیں ہوگا اس کی موت پردیس میں ہوگی، اپنے وطن سے، گھر والوں سے اور رشتہ داروں سے دور اس کی جان نکلے۔ نبی کریم علیہ السلام تو سراپا رحمت تھے، کسی کے ساتھ سختی سے پیش آنا پیغمبر علیہ السلام کی فطرت کا حصہ تھا ہی نہیں۔ کوئی کیسا ہی تلخ سے تلخ اور کڑوے سے کڑوا برتاؤ اور رویہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کرے، آپ جواب میں اس جیسا برتاؤ کبھی نہیں کرتے۔ آپ چاہتے تو آپ بھی اس طرح کے جملے کہہ سکتے تھے، اس سے بڑھ کر کوئی چیلنج دے سکتے تھے، اور آپ کو حق تھا چیلنج کرنے کا، آپ سچائی کو پھیلانے والے تھے، صحیح بات کی طرف بلانے والے تھے، لیکن آپ خاموش رہے۔ اور آپ نے سوچا کہ جب فیصلہ آئے گا تو دنیا دیکھ لے گی کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ دوسری بات ابو عامر نے اس موقع پر یہ کہی کہ میں مسلسل آپ کی مخالفت کرتا رہوں گا، اور جو طبقہ آپ کی مخالفت کرے گا اس کا ساتھ دینے والا بنوں گا۔ چنانچہ غزوہ حنین کے موقع پر، جس کی تفصیلات ابھی 2-4 دن پہلے آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، یہی ابو عامر قبیلہ حوازن و ثقیف کے لوگوں کے ساتھ تھا اور مسلمانوں کے خلاف میدان عمل میں متحرک و سرگرم تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے اس معرکے میں دشمنان اسلام کی مٹی پلید کر دی، اور حوازن جن کو اپنی طاقت پر، بہادری پر اور دلیری پر بڑا ناز تھا، ان کی ہوا نکل گئی۔ اب وہ سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ حوازن کی پیٹھ پر سوار ہو کر ابو عامر نبی پاک علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچا کرتا تھا۔ جب حوازن و ثقیف ہی کی کمر ٹوٹ گئی تو ابو عامر بھی پتلی گلی سے مدینہ منورہ سے بھاگ نکلا اور شام میں جا کے اس نے پناہ لی، کیونکہ اس زمانے میں شام یہ نصارہ کا اور عیسائیوں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ بڑے بڑے جگادری وہاں ان کے موجود تھے۔ اس نے سوچا کہ مدینے میں اب میری دال گلنے والی نہیں ہے، میں جس طاقت پر ناز کرتا تھا اور جن کے بھروسے میں چیلنج کیا کرتا تھا، انہی کی ہوا نکل گئی تو میری کون سنے گا؟ اب تو میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے مدینہ چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو، اعزہ اقربا کو، وطن کو چھوڑا اور شام گیا، اور شام ہی میں اس کی جان نکلی، وہیں اس کی روح پرواز ہوئی۔ جو چیلنج پیغمبر علیہ السلام کو دے کر گیا تھا، اللہ نے دنیا کو بھی دکھا دیا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔
وہ تو آپ سے کہہ کے گیا تھا کہ جو حق پر نہیں ہوگا وہ پردیس میں مرے گا، اور خود ہی جا کے پردیس میں مرا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو آخری سانس مدینہ منورہ ہی میں لی، جس کو آپ اپنا وطن بنا چکے تھے، اور وہی آج بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما۔ اسی ابو عامر راہب کی کرتوت یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور قبا کی بستی میں آپ نے سب سے پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اور اس کو مرکز اسلام قرار دیا، تو ابو عامر نے مختلف لوگوں سے رابطہ کر کے قبا کی بستی میں جس مرکز کو اسلامی مرکز کی شکل دی گئی تھی، جس مسجد کو اسلامی مرکز کی شکل دی گئی تھی، اس کے مد مقابل ایک دوسری عمارت کھڑی کرنے کا پلان بنایا۔ دنیا کی مختلف طاقتوں سے ابو عامر راہب نے رابطہ کیا۔ قیصر روم کے جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کو قیصر کہا جاتا تھا، ان سے رابطہ کیا اور ان کو سبز باغ دکھائے اور کہا کہ آپ اپنی طاقت کو مجتمع کریں، اکٹھا کریں اور مسلمانوں کے خلاف حلہ بولیں۔ ہم یہاں اندر سے آپ کی تائید کریں گے، حمایت کریں گے۔ سارے لوگ محمد کے ماننے والے نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ڈر کر ان کے ساتھ ہیں، حقیقت میں ہمارے ساتھ ہیں۔ جب آپ جیسی طاقت آئے گی تو سب کھل کر آپ کے ساتھ آ جائیں گے۔ اس طرح اس نے دوسری طاقتوں کا ذہن بنایا نبی کریم علیہ السلام کے خلاف۔ اور یہاں مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے، جن کے دلوں میں چور تھا، جو اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور اندر ان کے کفر بھرا ہوا تھا، ان کو ابو عامر نے اکٹھا کرنے کی کوشش کی، ان کی ذہن سازی کی اور ان سے یہ کہا کہ بھئی تمہیں بھی اپنا کوئی مرکز بنانا چاہیے، جہاں تم روزانہ جمع ہو، اکٹھے ہو، ساتھیوں سے کارگزاری لیا کرو، مشورے کیا کرو، آگے کیا کرنا ہے اس کو طے کیا کرو۔ مسلمانوں نے اپنے مراکز بنا لیے، اپنے معاملات کو مشوروں سے وہ طے کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کے ساتھ وہ قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ تم اپنے لیے اگر اس طرح کا کوئی نظم نہیں کرو گے تو کبھی تمہیں کامیابی نہیں ملے گی، اس لیے تمہیں بھی اپنا کوئی مرکز بنانا چاہیے۔ اس طرح ابو عامر نے مدینہ منورہ میں رہنے والے منافقوں کو اس پر تیار کیا کہ مسجد قبا کے مد مقابل وہ کوئی دوسری عمارت مسجد کے نام سے کھڑی کر دیں۔ چنانچہ منصوبے کے مطابق ایک جگہ کو مسجد کی شکل دینے کا پلان بنایا گیا، اور منافقوں نے، جن میں ابو عامر کا مشورہ بھی شامل تھا، یہ طے کیا کہ مسجد کا افتتاح نبی کریم علیہ السلام ہی سے کروائیں گے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اگر ان کو اس کار خیر میں شامل نہیں کیا جائے گا تو پھر کسی کو ہمارے کام پر اعتماد اور بھروسہ نہیں ہوگا۔ ہمیں اگر لوگوں کے درمیان رہنا ہے اور سب کا بھروسہ حاصل کرنا ہے تو اس عمارت کی بنیاد میں نبی کریم علیہ السلام کو شامل کرنا ہوگا، اور آپ سے درخواست کرنی ہوگی کہ آپ آئیں اور ہم نے جو مسجد تعمیر کی ہے یا بنانے کا ارادہ کر رہے ہیں اس میں آ کے نماز پڑھیں، تاکہ آپ کی نماز سے متبرک ہو جائے مسجد اور پھر اس میں نماز کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام تک انہوں نے اپنی یہ درخواست پیش بھی کر دی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ابھی تو تبوک کا تقاضا ہم سب کے سامنے ہے، ہمارے لیے وہاں جانا اس وقت زیادہ ضروری ہے، تبوک سے واپسی ہوگی، اس کے بعد پھر اس معاملے پر غور کریں گے اور ضرورت ہوگی تو وہاں چلے جائیں گے، نماز پڑھ بھی لیں گے۔ جس عمارت کو یہ مسجد کا نام دے رہے تھے، حقیقت میں وہ مسجد نہیں تھی، بلکہ مسجد کے نام پر شرارت کا اڈا بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور مسلمانوں کی اجتماعیت کو منتشر کرنے کا پلان بنایا جا رہا تھا، ورنہ قبا کے ہوتے ہوئے قریب میں کسی دوسری مسجد کی وہاں پر ضرورت ہی نہیں تھی۔
انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر طرح طرح کے ہیلے بنائے، مختلف بہانے پیش کیے کہ یا رسول اللہ آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، مسجد تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، یا بہت سے لوگ ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان کے لیے مسافت دور ہو جاتی ہے، قبا تک آنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس لیے ہم ایک جگہ لے کر وہاں ایک دوسری مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری نیت بالکل صاف ہے، ارادے بہت اچھے ہیں، اور مکمل اخلاص کے ساتھ ہم اللہ کا گھر تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ جھوٹ بولنے میں تو منافقوں کو مہارت حاصل ہوتی ہے، اس لیے بڑی چرب زبانی کے ساتھ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے گفتگو کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اس وقت تک یہ تمام تفصیلات نہیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو تبوک کا معاملہ درپیش ہے، وہاں سے واپسی ہوگی تو پھر تمہارے معاملے پر غور کیا جائے۔ آپ تبوک تشریف لے گئے، اس درمیان عمارت بن کر وہاں کھڑی ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے تو پھر تقاضا ہوا کہ آپ مسجد تشریف لے آئیں اور نماز پڑھا دیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے کچھ ارادہ فرمایا تھا وہاں جانے کا کہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ابو عامر راہب اور مدینے کے منافقوں کی پول کھول کر رکھ دی، اور ان کی سازشوں کا راز اللہ نے بالکل فاش کر دیا، اور کھلے لفظوں میں یہ بتا دیا کہ انہوں نے جس عمارت کو مسجد کا نام دیا ہے یہ مسجد کہے جانے کے لائق نہیں ہے، آپ کبھی وہاں جا کر نماز نہ پڑھیے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر بھی جلال کے آثار ظاہر ہوئے کہ اچھا مسجد کے نام پر یہ کھیل کھیلا گیا اور مجھے نماز پڑھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، میرے ذریعے سے مسلمانوں کو سازشوں میں پھانسنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی وقت آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اور مسجد کے نام پر جو عمارت کھڑی کی گئی ہے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ صحابہ گئے اور اس کو ڈھیر کر دیا، گرا دیا، اس لیے کہ وہ مسجد تھی ہی نہیں، مسجد کے نام پر کلنک تھا، اور مسجد کے نام پر اسلام کے خلاف سازشیں رچنے کا مرکز بنایا گیا۔ قرآن کریم میں فرمایا جا رہا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، وہ لوگ جنہوں نے ظاہری شکل میں مسجد بنائی، حقیقت میں مسجد نہیں ہے، ظاہری شکل مسجد کی تھی، اور کیوں مسجد بنائی؟ ضراراً، عبادت کے لیے نہیں بنائی بلکہ نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے عمارت کھڑی کی اور اس پر مسجد کا لیبل لگا دیا۔ وہ کفراً، مسجد کے نام پر انہوں نے عمارت ضرور بنائی لیکن اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے یا اس کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کفریہ سازشیں انجام دینے کے لیے، شرکیہ سازشیں انجام دینے کے لیے، اسلام کے خلاف ماحول بنانے کے لیے۔ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں نے مسجد کے نام پر عمارت کھڑی کی، ظاہری شکل چاہے مسجد کی ہو لیکن مقصد اس عمارت میں اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد ہے مسلمانوں کے درمیان انتشار کے بیج بونا۔ تفریقاً بین المؤمنین، ایک مسجد ہوتی، سارے مسلمان اس مسجد سے جڑے رہتے، ایک ہی سب کا مرکز ہوتا، جو مشورہ وہاں ہوتا سب تک وہی پہنچتا۔ انہوں نے بلا ضرورت ایک اور عمارت مسجد کے نام پر کھڑی کی تو مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کرنے کا کام کیا، یہ پھوٹ ڈالنے کے لیے مسجد کے نام پہ عمارت بنا۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ، اللہ نے بڑی گہرائی کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے
پوری کی پوری رپورٹ پیش فرمائی ہے، تفصیلی تجزیہ کیا ہے باری تعالیٰ۔ انہوں نے مسجد بنائی عبادت کے لیے نہیں، بلکہ یہ مسجد پناہ گاہ ہوگی ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑنے والے ہیں، لمن حارب اللہ ورسولہ۔ اور پھر منافقوں کی سازشیں بھی بتائیں، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى۔ اور یہ لوگ تو قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ نیک ہے۔ آپ سے یہی تو کہتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی نیت کے ساتھ مسجد بنا رہے ہیں، مسجد قباء تنگ ہو گئی، نمازی زیادہ ہو رہے ہیں، تو اپنے ارادے کو نیک بتاتے ہیں قسمیں کھا کھا کر۔ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ یہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ تاکید کے ساتھ کہا گیا إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ بہت پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، مہا جھوٹے ہیں۔ زبان سے اپنی ارادے کی نیکی کو بیان کر رہے ہیں اور حقیقت میں کھوٹ ہی کھوٹ ان کے ارادوں کے اندر بھرا ہوا ہے۔ پھر پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کی زبان سے متاثر مت ہو جائیں، یہ چاہے کتنی قسمیں کھائیں اور چاہے اپنے ارادے کے نیک ہونے کے لیے کتنی ہی دلیلیں پیش کریں، آپ کو ان کی ایک نہیں سننی ہے۔ یہ سب شرارتی ٹولا، یہ آپ کو وہاں بلاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہمارا حکم یہ ہے لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی آپ کو وہاں نماز نہیں پڑھنی۔ ممانعت نازل ہو گئی باری تعالیٰ کی جانب سے اور فرمایا گیا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، جس مسجد کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی گئی پہلے ہی دن سے، مراد اس سے مسجد قباء ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہی مسجد اس بات کی مستحق ہے کہ آپ اس میں جا کر اللہ کی عبادت کریں۔ انہوں نے مسجد کے نام پر جو عمارت کھڑی کی ہے وہاں آپ بالکل مت جائیے گا اور عبادت مت کیجیے۔ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، اور قباء کی بستی میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو خوب پاکی اختیار کرنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالی خوب پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس عمارت کو گروا دیا، زمین خالی ہو گئی۔ ایک صحابی جو ضرورت مند تھے، پیغمبر علیہ السلام نے ان کو وہ زمین عنایت فرمائی کہ آپ اپنا مکان بنائیں اور یہاں رہائش اختیار کریں۔ انہوں نے وہاں رہنا سہنا اختیار کیا، لیکن وہ جگہ ان کو راس ہی نہ آئی، مختلف طرح کے مسائل ان کے سامنے پیدا ہوتے رہے، مجبور ہو کر انہیں وہ جگہ چھوڑنی پڑی۔ پھر ایک دوسرے صحابی کو وہ جگہ دی گئی، ان کو بھی وہ جگہ راس نہ آئی، بیماریاں، پریشانیاں، اموات، آفات، طرح طرح کے مسائل وہاں رہنے والوں کے لیے۔ غرض ہے کہ وہ زمین اللہ کی نگاہ میں اس درجہ رحمت سے دور ہو گئی کہ کسی کا بسنا بھی وہاں اب آسان نہیں۔ یہاں تک روایات میں آتا ہے کہ مرغی بھی اگر وہاں چلی جائے تو وہ بچہ دینے کے لائق نہیں ہے۔ آج بھی وہ جگہ مسجد قباء کے کچھ فاصلے پر ایک کھنڈر کی شکل میں موجود ہے، خالی زمین کی شکل میں موجود ہے۔ وہاں کھجور کے درخت کی بھی پیداوار نہیں ہو پاتی، کوئی پھلدار درخت بھی وہاں پر کھڑا نہیں ہو پاتا۔ ہاں کانٹے واٹے ہیں، ایسے ہی جھاڑیاں واڑیاں تو ہیں، لیکن کسی کام کی وہ زمین نہیں، اس لیے کہ اس زمین کو سازشی ٹولے نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازش رچنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ اثرات بد کا نتیجہ ہے۔ دوسری بات جو نہایت اہم ہے اس آیت مبارکہ سے، جس کو سمجھانا مقصود ہے،
جو عمومی پیغام اللہ نے دیا ہے، جو خاص واقعہ ہے جس کے پیش نظر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وہ تو آپ کے سامنے آ گیا، لیکن ہر آیت مبارکہ میں ایک عام پیغام ہوا کرتا ہے۔ وہ عام پیغام اس آیت مبارکہ سے کیا دیا گیا؟ عمومی پیغام یہ دیا گیا کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تعمیر کی جائیں، کسی کو ذاتی طور پر، خاندانی طور پر، قبیلے اور برادری کے طور پر کسی مسجد پر اپنا حق جتانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ کسی نے اپنی ذاتی زمین پر بھی اگر مسجد بنائی ہے اور اس کو مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے تو پھر وہ اللہ کا گھر ہو گیا، تمام مسلمان اس مسجد میں برابر کے شریک اور حصے دار ہیں۔ مسجد کی تعمیر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ بے وجہ معمولی اختلافات کی بنا پر 1.5 اینٹ کی الگ مسجدیں نہ بنانی چاہیے۔ بعض جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی مسجد کی انتظامیہ سے کوئی ناچاقی ہوئی، اختلاف ہوا، تو اب ان کو نیچا دکھانے کے لیے قریب ہی میں لاکھوں روپے خرچ کر کے دوسری مسجد کھڑی کر دیں گے۔ نیت تو اللہ جانتے ہیں، بظاہر ہم چاہے کتنا دعویٰ کریں کہ بھئی ضرورت ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، نمازی بڑھ رہے ہیں، لیکن دل میں کیا ارادہ ہے، کس نیت سے اس مسجد کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اللہ سے تو وہ ارادہ نہیں چھپایا جا سکتا۔ اگر اس نیت کے ساتھ کوئی نئی مسجد عالی شان سے عالی شان تعمیر کر کے کھڑی کی جائے گی تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کی تعمیر مقبول نہیں ہوگی۔ قرآن کی یہ آیت یہی پیغام دے رہی ہے، مسجد کی تعمیر صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے مسجد بنائی جائے تو کیا مسجد ہی رہ گئی ہے یہ سارے کام کرنے کے لیے؟ اسی طرح مسجدوں کو الگ الگ برادری کے نام پر تقسیم کر دینا کہ یہ فلاں برادری کی مسجد ہے، یہ فلاں برادری کی مسجد ہے، یہ فلاں برادری کی مسجد ہے، یہ بھی اسلامی تصور کے بالکل خلاف ہے۔ چاہے کسی مسجد کو کسی خاص برادری ہی کے لوگوں نے تعمیر کیا ہو، کسی دوسری برادری کا 1 روپیہ بھی اس کے اندر نہ لگا ہو، پھر بھی اس برادری کے لوگوں کو اس مسجد کو اپنی برادری کی طرف منسوب نہ کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے تمام برادریوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کو برابر درجے کا حصے دار اس مسجد کے اندر سمجھنا چاہیے۔ یہی اسلام کا تصور ہے اور یہی اس آیت مبارکہ کا پیغام ہے۔ اگر برادریوں کے نام پر الگ الگ مسجدیں کھڑی کی جائیں گی تو پھر برادری واد فروغ پائے گا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے برادری واد کی جڑیں کاٹی۔ آپ نے فرمایا ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، تم سب کو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ برادری کی بنیاد پر اونچ نیچ کا تصور دل کے اندر قائم کرنا، یہ اللہ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے یہاں قبولیت کا معیار تقویٰ ہے، عمل صالح ہے، کسی خاص برادری اور خاندان سے جڑاؤ ہرگز ہرگز نہیں۔ وہاں تو اسی کا سکہ چلے گا جس نے دنیا میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور جتنی نیکیوں کو جمع کیا ہوگا مزے اسی کے ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے اور برادری سے تعلق رکھنے والا ہو۔ معیار اللہ کے یہاں تقویٰ ہے۔ قرآن میں اعلان فرما دیا گیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں تم میں سب سے زیادہ معزز و محترم وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نصیحت کو اور اس پیغام کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس آیت مبارکہ سے دیا جانا مقصود ہے، اور اسی پیغام کے مطابق زندگی گزارنا باری تعالی ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ ایک اہم بات صدقہ فطر کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ زکوٰۃ سے متعلق کچھ تفصیلات
بیان کی گئی تھی، اسی ضمن میں صدقہ فطر کا تذکرہ کرنا بھی ضروری ہے۔ صدقہ فطر ہر اس بالغ مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو عید کے دن نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو۔ اس نصاب پر سال گزرنا ضروری نہیں۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے تو بقدر نصاب مال کا سال بھر مالک ہونا ضروری ہے۔ نصاب کے بقدر مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن صدقہ فطر کے وجوب کے لیے نصاب کے بقدر مال کا اس دن مالک ہونا کافی ہے، سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی ادا کرنا ہوگا اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرنا ہوگا۔ اگر بالغ اولاد مالدار ہے تو وہ خود اپنے مال سے صدقہ فطر ادا کرے، اور اگر بالغ اولاد بھی باپ ہی کے ماتحت زندگی گزارتی ہے اور اس کے پاس کوئی مال ہے نہیں، باپ ہی اس کا خرچہ اٹھاتا ہے، ساری ضروریات پوری کرتا ہے، تو بالغ اولاد کی طرف سے بھی باپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ بیوی خود اگر صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمے جس طرح زکوٰۃ واجب ہوتی ہے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ لیکن اگر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے اس کی اجازت سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو بچوں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا، بیوی کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں بنیادی اعتبار سے بس یہی فرق ہے۔ زکوٰۃ کے وجوب کے لیے نصاب کے بقدر مال پر سال کا گزرنا ضروری، اور صدقہ فطر کے وجوب کے لیے نصاب کے بقدر مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اس دن جو آدمی اتنے مال کا مالک ہو کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ایسے لوگوں کو صدقہ فطر کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ایک خاص عبادت ہے جو عید الفطر ہی کے ساتھ خاص ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان روزوں میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی ادائیگی کی برکت سے ان کوتاہیوں کو نظر انداز فرما دیتے ہیں، صرف نظر فرما دیتے ہیں۔ عید الفطر سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے تاکہ جن ضرورت مندوں کی ہم مدد کر رہے ہیں وہ اس پیسے کے ذریعے عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ اس لیے پہلے ادا کرنا زیادہ بہتر ہے، اور جن کو زکوٰۃ دی جائے یا جن کو صدقہ فطر دیا جائے ان کے سلسلے میں ہمارے دل میں احترام اور عظمت کے جذبات ہونے چاہیے۔ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے، جس کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے رہے ہیں یا صدقہ فطر کی رقم دے رہے ہیں، ان سے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے یا صدقہ فطر کی رقم، لیکن ان کو اپنی نگاہوں سے گرا ہوا بالکل تصور نہیں کریں گے، بلکہ ان کی عزت نفس کا اور احترام کا پورا لحاظ رکھا جائے، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا کہ مالک نے ہمیں ان لوگوں کی شکل میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی راہ عطا فرمائی۔ اگر یہ ضرورت مند ہمارے درمیان نہ ہوتے تو ہم فریضہ کہاں ادا کرتے؟ جیسے مسجدیں قابل احترام مقامات ہیں جہاں آ کر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، مسجد نہ ہو تو کہاں آ کر اجتماعی عبادت انسان کرے؟ مسجد کا ادب و احترام بہت سے اسباب و وجوہات کی بنا پر ہونا چاہیے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ نے مسجد کو اجتماعی عبادت کے لیے دنیا کے اندر برپا فرمایا ہے۔ مسجدیں نہ ہوتی تو اجتماعی عبادت کا یہ خوبصورت نظارہ دیکھنے کو نہ ملتا۔ اسی طرح ہمارے اور آپ کے درمیان جو ضرورت مند زندگی گزار رہے ہیں، پریشان حال لوگ زندگی گزار رہے ہیں، جن کی ہم مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں زکوٰۃ و صدقات کی رقم سے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں وہ افراد عطا فرما رکھے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے فریضے کو ادا کر لیتے ہیں۔
ورنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والی علامات اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ جس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوگی وہ زکوٰۃ کی رقم لے کر دنیا جہاں میں گھومے گا پھرے گا کہ بھائی لے لو لے لو لے لو، کوئی اس کی زکوٰۃ کی رقم لینے والے ہی نہیں ملے گا۔ کہاں وہ فریضے کو ادا کرے؟ کوئی مستحق ہو تب تو دے، کوئی مستحق ہی نہیں ملے گا۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ہمیں عزت نفس کا پورا پورا خیال رکھنا ہے، گری ہوئی نگاہ سے ہرگز نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ان کو پورا احترام دینا ہے۔ جھڑکنا، یہ تکلیف دہ جملے بولنا، یہ تو سارے کیے دھرے کے اوپر پانی پھیر دینا ہے کہ کوئی آدمی کسی کی مدد بھی کر رہا ہے اور مدد کرتے ہوئے کوئی ایسا طنزیہ جملہ بھی بول دیتا ہے جو تیر کی طرح اس کے دل پہ لگتا ہے، تو پھر تم چاہے لاکھوں دو، اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہو۔ احسان جتلانا، یہ تکلیف دہ جملے بولنا، یہ سارے کیے دھرے کے اوپر پانی پھیر دینے کے مرادف ہے۔ بہرحال صدقہ فطر کی ادائیگی کا یہ موقع ہے، اور سال میں ایک ہی موقع آتا ہے اس اہم واجب کو ادا کرنے کا، اس لیے جن جن کے ذمے اس واجب کی ادائیگی لازم ہے ان سب کو وقت سے پہلے اس واجب کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ صدقہ فطر گیہوں کے ذریعے بھی ادا کیا جاتا ہے، جو کے ذریعے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، چھوارے کے ذریعے بھی ادا کیا جا سکتا ہے، کشمش کے ذریعے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ گیہوں کے ذریعے ادا کیا جائے تو 2.25 کلو گیہوں کا جو ریٹ ہوگا وہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ جو اگر ہے تو 3.5 کلو جو کی جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ چھوارا اگر ہے تو اس میں بھی 3.5 کلو کا اعتبار ہوگا، کشمش اگر ہے تو اس میں بھی 3.5 کلو کا اعتبار ہوگا۔ اس حساب سے اگر گیہوں کا حساب نکالیں گے 2.25 کلو تو 46 روپے صدقہ فطر کی مقدار بنتی ہے۔ یہ سب سے آسان اور سب سے مختصر رقم ہے۔ اور اگر جو کے ذریعے نکالیں گے 3.5 کلو جو تو 109 روپے ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر کی مقدار بنے گی۔ اور اگر چھوارے کی طرف سے نکالیں گے تو 3.5 کلو 875 روپے ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر کی رقم بنے گی۔ اور اگر کشمش کے ذریعے نکالیں گے تو 770 روپے ایک آدمی کی طرف سے صدقہ فطر کی رقم بنے گی۔ اب کس اعتبار سے صدقہ فطر نکالنا چاہیے؟ تو موٹی سی بات یہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالو، جتنی شکر ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوگا، یعنی جتنی بھاری رقم کے ذریعے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ و صدقات میں اصل چیز یہ ہے کہ جس چیز میں ضرورت مندوں کو فائدہ زیادہ ہوتا ہو اس کو اختیار کیا جائے، جس کو انفع للفقراء کہتے ہیں کہ ضرورت مندوں کے لیے نفع کس میں زیادہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 46 روپے کے بجائے 770 روپے کے ذریعے یا 875 روپے کے ذریعے یا 109 روپے کے ذریعے اگر صدقہ فطر کو ادا کیا جائے گا تو اس میں ضرورت مندوں کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ اس میں معیار یہی ہے کہ جس میں ضرورت مندوں کا زیادہ فائدہ ہو اس کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے، اگرچہ گیہوں کے ذریعے ادا کرنے سے بھی واجب ادا ہو جائے۔ جیسے سونا ہے کسی آدمی کے پاس، اب لوگ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ سونے کی کس قیمت کا اعتبار ہوگا۔ ایک قیمت بیچنے کی ہوتی ہے اور ایک قیمت خریدنے کی ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جس قیمت میں مالک نے سونا خریدا ہے وہ قیمت کم ہوتی ہے، اور جس قیمت میں وہ سونا بیچے گا وہ قیمت زیادہ ہوگی۔ اب جب زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا تو سونے کی کون سی قیمت کا اعتبار ہوگا، خریدنے والی قیمت کا یا بیچنے والی قیمت کا؟
تو مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بیچنے والی قیمت کا اعتبار ہوگا، کیونکہ اس میں ضرورت مندوں کا نفع اور فائدہ زیادہ ہے۔ تو یہ معیار ہے، اسی معیار کو صدقہ فطر کے اوپر بھی منطبق کیا جائے گا۔ تو سب سے کم جو مقدار ہے وہ کتنی ہے؟ 46 روپے، اور اس سے زیادہ آپ کے سامنے آ گئی۔ ہر آدمی اپنے احوال سے اچھی طرح واقف اور باخبر ہے۔ اللہ نے جس کو جس حیثیت کا مالک بنایا ہے، اپنی استطاعت کے بقدر وہ اس واجب کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ اللہ صدقہ فطر کی ادائیگی کے ذریعے ہمارے روزوں میں ہونے والی کوتاہیوں کو نظر انداز فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہماری عبادات اور طاعات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.